8 روز کی خاموشی کے بعد آج دہشت گرد حملے ہوئے۔ پشاور اور کوئٹہ کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 مختلف واقعات میں 19 ہلاکتیں ہو گئی۔ ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد دہشت گرد حملوں کے پیچھے کون ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کے موجودہ ماحول سے نالاں ہو سکتی ہیں اور حملے کرا سکتی ہیں۔ کراچی میں امن قائم ہو، ایک نئے عزم کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر کراچی پہنچے۔ تازہ اقدامات کا اعلان کیا، نئے اعلانات کیے ہیں۔ خصوصی عدالت نے آج کہا کہ جنرل پرویز مشرف کو آخری موقع دیتے ہیں۔ 31 مارچ کو اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوں تو ان پر بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری سرو کیے جائیں اور انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ 25 ارب روپے لاگت سے بننے والی نیلم جہلم بجلی لائن کے حوالے سے جو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے اس پہ کل ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، سوالات اٹھائے تھے۔ آج وفاقی وزیر پانی و بجلی ہمارے اس پروگرام میں ان خدشات اور سوالات کے جوابات دیں گے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ 8 روز سے پاکستان کے کسی بڑے شہر میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن 9ویں روز یہ حملے ہو گئے ہیں اور آج پشاور اور کوئٹہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پشاور میں خیبر ایجنسی سے منسلک بٹا تل بازار میں پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 8 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے تھوڑی دیر بعد آج ایک اور بڑا حملہ ہوا اور دہشت گرد حملہ کوئٹہ کے پرنس روڈ پر ہوا، جہاں پر پہلے واقعات کی طرح سے ایک بار پھر FC کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں پہلے کے واقعات کی طرح سے سائیکل پہ پہلے سے نصب شدہ بم کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے اور اس واقعے میں 11 معصوموں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ FC کے اہلکار اس واقعے میں محفوظ رہے ہیں۔ 2 واقعات میں 19 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ پاکستان میں 9 روز بعد پاکستان کے کسی بڑے شہر میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کی ٹائمنگ ہے اور یہ اس وقت دہشت گرد حملے ہوئے ہیں جب طالبان سے باضابطہ مذاکرات کے حوالے سے انہی کی مذاکراتی کمیٹی آج شمالی وزیرستان میں طالبان کی شورا کے لوگوں سے بات چیت کر رہی تھی اور اس طرح سے یہ باضابطہ مذاکرات کا پہلا روز تھا اور اس پہلے روز ہی اس ماحول میں یہ 2 دہشت گرد حملے یقینی طور پہ اس حوالے سے کچھ سوالات بھی اٹھیں گے اور وہم بھی اٹھیں گے۔ تحریک طالبان نے کہا ہے کہ وہ ان واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنگ بندی کے اپنے اعلان پر وہ قائم ہے اور آج پہلی بار اس قسم کے واقعات کے حوالے سے تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ان کی مذمت بھی کی ہے۔ ایک بار پھر احرار الہند نامی تنظیم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معروف بھی ہے اور اگر وہ ہے بھی یا نہیں اس بارے میں بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، دونوں واقعات کی اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، پشاور کی بھی اور کوئٹہ کی بھی، لیکن کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک اہم افسر نے ہمیں کہا کہ ناممکن ہے کہ احرار الہند یا اس قسم کی کوئی اور تنظیم اس واقعے میں ملوث ہو، کیونکہ صاف لگتا ہے کہ یہ بلوچ گروپ کی کارروائی ہے اور اس قسم کے واقعات اس سے پہلے بھی کوئٹہ میں اور بلوچستان میں ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات ہوں گے، اس کی توقع اور خدشات کا اظہار تھا، کیونکہ پاکستان میں پہلی بار مذاکراتی حل کے ذریعے ایک پرامن طور پہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو۔ سیاسی قوتیں فوج کی مدد سے اس سلسلے میں ایک حکمت عملی بھی ترتیب دے رہی ہے اور یہ ماحول آگے بڑھ رہا تھا کہ یہ حملے ہو گئے اور یہ وہی حملے ہیں اور وہی صورتحال ہے جس کی طرف جس کا اشارہ نہیں کہ صاف الفاظ میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے پرسوں اس وقت کیا تھا جب جناب نواز شریف نے ان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد جناب عمران خان نے وہ کہا جو آج ہوا۔ ہمیں خوف ہے کہ یہاں ایک لابی ہے، ایک ہمارے دشمن ملک کے اندر بھی اور باہر بھی جو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ فیل ہو، انہوں نے ڈائلاگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے دہشت گردی کے دھماکے کروانے ہیں، حملے کروانے ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہوں کہ ہم نے آگے جو بھی چیلنجز ہیں ان کو کیسے فیس کر۔ بہت اہم بات ہے کہ پچھلے 8-9 روز سے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم بات ہے
کہ پاکستان میں ڈرون حملے بھی نہیں ہو رہے اور تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں کوئی پاکستان میں ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے۔ 78 روز ہو چکے ہیں۔ 26 دسمبر 2013 کو آخری ڈرون حملہ ہوا تھا جب شمالی وزیرستان میں 4 افراد اس ڈرون حملے کا نشانہ بنے تھے۔ ڈرون حملے بھی نہیں ہو رہے اور کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی بھی نہیں ہو رہی، اور پچھلے تقریباً 8 روز سے طالبان کے اعلان کے مطابق پاکستان میں کہیں دہشت گرد حملے نہیں ہوئے تھے، لیکن آج کوئٹہ اور کراچی میں یہ مذموم کوشش نظر آئی ہے، اور جس کے پیچھے یقینی طور پہ پاکستان دشمن قوتوں کا ہاتھ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے پہلے جاتے ہیں پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ آفتاب احمد۔ آفتاب احمد، بتائیے گا یہ جس جگہ واقعہ ہوا ہے یہ خیبر ایجنسی سے منسلک ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟ جی کامران صاحب، پشاور کا علاقہ ہے سربند جس کا بازار ہے بٹا تل۔ آج دن 12:40 پر وہاں پر ایک خودکش حملہ کیا گیا ہے جس کی کنفرمیشن پولیس نے کی ہے۔ پولیس نے جو ابھی تک ابتدائی تحقیقات مکمل کی ہے اس کے مطابق جو حملہ آور تھا اس کی عمر 16 سے 18 سال بتائی گئی ہے، جس نے جو رشی ایریا ہے خواتین میں اس نے پناہ لی تھی اور چادر اوڑے ہوئے تھا۔ جیسے اس کو موقع ملا ہے اس نے پولیس، چونکہ اس کا ہدف تھا جو کہ قریبی ہی ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ چوکی انچارج ہے جو کہ وہاں پہ فیول وغیرہ ڈلوا رہے تھے گاڑی میں، جیسے اس کو موقع ملا ہے تو ایک بختر بند گاڑی کے قریب جا کے اس نے خود کو ایک زوردار دھماکے سے اڑایا۔ اب تک کی جو تحقیقات ہوئے ہیں، جو باتیں سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس پورے واقعے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 35 تک افراد ہیں جو کہ زخمی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی ایک کثیر تعداد شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک پولیس کے مطابق کسی نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی، تاہم ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق احرار الہند نامی ایک تنظیم ہے، کالعدم تنظیم ہے، جس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس بندے کو جس کو نشانہ بنایا گیا تھا، پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس کو نشانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تقریباً 8 روز قبل ایک کراس اچینی پل ہے وہاں پر بھی اسی سب انسپیکٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اسی پولیس اہلکار کو، تاہم EID نصب کی گئی تھی جس واقعے میں وہ محفوظ رہا ہے۔ پشاور کے جتنے بھی نواحی علاقے ہیں عموماً اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں جو کہ فرائض منصبی کے دوران کالعدم تنظیموں کے کچھ افراد کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پرسنل ہو جاتا ہے کالعدم تنظیموں کے افراد اور اسپیشلی پھر پولیس فورس کو ہی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آفتاب احمد، پشاور سے ہمارے ساتھ تھے۔ پشاور کے واقعے کے تھوڑی دیر بعد ہی خبر آئی کہ کوئٹہ میں بھی حملہ ہوا ہے اور کوئٹہ میں نشانہ بنایا گیا ہے FC کی ایک گاڑی کو، اور ایک سائیکل میں پہلے سے نصب شدہ بم ہوا ہے جس کے دھماکے کے نتیجے میں شہر کوئٹہ کے قلب میں موجود پرنس روڈ پر یہ دھماکہ ہوا، اور جس میں ہلاکتوں کے حوالے سے پولیس اور ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ 11 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اس خونریز حملے میں۔ اس کی مزید تفصیلات کوئٹہ سے ہی ہمیں دیں گے سلمان اشرف۔ جی سلمان، اس واقعے کے بارے میں بتائیے، کوئٹہ میں آج کیا گزری؟ جی کامران صاحب، اس حوالے سے جو بات چیت دیکھی جائے تو آج سپہر جو واقعہ پیش آیا جناح روڈ سائنس کالج چوک کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے، تو اس میں اب تک 11 افراد جاں بحق بتائے جاتے ہیں جبکہ 40 سے زائد زخمی ہیں۔ اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سائیکل میں نصب بم دھماکہ ہوا ہے جسے ٹائمر ڈیوائس سے بلو اپ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مسافر بس جو وہاں سے لوکل جا رہی تھی اس کو نقصان پہنچا، آس پاس اطراف میں کئی گاڑیاں، رکشے، موٹر سائیکل بھی اس کی زد میں آئے، قریبی عمارتیں بھی اس کی زد میں آئی، جس کے نتیجے میں متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کے مطابق کہا ہے کہ کیونکہ وہ ریسکیو اور تمام روڈ کلیئر کرنے میں لگے ہوئے تھے اس لیے تفتیش کسی خاص رخ پر نہیں گئی، تاہم غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس بم دھماکے کی ذمہ داری احرار الہند نامی تنظیم نے قبول کی ہے، جو اس سے قبل بھی اندرون ملک جو ہے وہ کئی واقعے کر چکی ہے، لیکن کوئٹہ میں یہ پہلا واقعہ ہے جس کی ذمہ داری احرار الہند نامی تنظیم نے قبول کی ہے۔ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس حکام کو ایک سمت کا تعین ہوا ہے جس کے بعد تفتیش بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سلمان اشرف تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئٹہ میں موجود قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک سینئر افسر نے ہمیں بتایا ہے، اور یقین سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ کسی بھی صورت میں کسی اور تنظیم نہیں بلکہ صاف کسی بلوچ گروپ کی کارروائی ہے۔ اس پہ اس کے دستخط ہیں، بقول ان کے سگنیچر نظر آتے ہیں بلوچ گروپ کے، اور ایسی کارروائی اس سے پہلے بھی کئی ہو چکی ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج کے ہونے والے دہشت گرد حملوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے اور پراسراریت کے حوالے سے۔ کیا واقعی پاکستان دشمن غیر ملکی قوتیں
پاکستان کے موجودہ ماحول میں اور پاکستان میں اطمینان کی جو لہر دوڑی تھی پچھلے 8 دنوں میں اسے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کون سی بین الاقوامی ایجنسی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ آج پشاور اور کوئٹہ میں ہونے والے دونوں بم حملوں کی ذمہ داری ایک نومولود تنظیم احرار الہند نے قبول کی ہے۔ یہ تقریباً غیر معروف تنظیم ہے، کچھ عرصے سے ہی اس کا نام سننے میں آیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہے پشاور پہ ہونے والے حملے میں اور کوئٹہ میں ہونے والے حملے کی۔ دونوں کی ذمہ داری احرار الہند نے قبول کی، لیکن بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک انتہائی اہم شخصیت نے ہمیں کہا کہ وہ احرار الہند کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صاف لگتا ہے کہ کوئٹہ کے پرنس روڈ پر ہونے والا آج دہشت گرد حملہ جو کہ سائیکل میں نصب ایک بم سے کیا گیا، یہ بلوچ گروپوں کی کارروائی ہے اور اس سے پہلے اسی قسم کے بالکل ایسے ہی حملے کئی بار اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس لیے یہ حملہ بظاہر بلوچ گروپ کی کارروائی لگتی ہے، احرار الہند وغیرہ کی نہیں۔ اس معاملے میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ دونوں حملوں سے نہ صرف یہ کہ تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک طالبان اپنے جنگ بندی کے اعلان پر قائم ہے، بلکہ انہوں نے آج پہلی بار اس قسم کے حملوں کی مذمت بھی کی ہے۔ طالبان کی جانب سے ان دونوں حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آخر پھر یہ طریقہ کار کیا ہے اور کون چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات میں اگر بہتری آئی ہے؟ 8 روز سے پاکستان کے کسی بڑے شہر میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا تھا اور بظاہر مذاکراتی حل کے عملی کوشش کا آج پہلا اہم دن تھا۔ اسی روز یہ دھماکے کون کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اندازہ لگانے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ طالبان تو آج نہ صرف حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے بلکہ اب تو وہ مذمت بھی کر رہے ہیں، پھر ہم کیا اندازہ لگائیں کہ بظاہر ذمہ داری تو قبول کر لی ہے کسی گروپ نے، لیکن آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں جو یہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ دراصل اس پہ کے اوپر 2 خیالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان جن کے پیچھے القاعدہ اور دوسری قوتیں ہیں، شاید یہ ان کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے کہ اس بات چیت کے دوران حکومت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ قائم کیا جائے، اور یہ ایک طریقہ ہے کہ مختلف تنظیموں کے نام لے کر اس طرح کے واقعات جاری رہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہمیں ہے۔ جیسے سوات نیگوسیشن ہو رہے تھے تو تب بھی حملے جاری تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ملکی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ بات چیت اس طرح پرامن طریقے سے جاری رہے، وہ اپنی طرف سے یہی چیزیں کر رہے ہوں۔ تو کیا بریگیڈیئر صاحب یہی غیر ملکی طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم نام سنتے ہیں جب اس طرح کے پراسرار حملے ہوتے ہیں اور غیر معروف تنظیمیں احرار الہند یا انصار المجاہدین وغیرہ اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، تو ان تنظیموں کے بارے میں ہم کیا اندازہ لگائیں؟ دراصل ان تنظیموں کا نام پہلے کسی نے نہیں سنا۔ جو احرار الہند تنظیم ہے، پہلی دفعہ ان کی بازگشت جو ہے وہ فیبروری میں سنی گئی، اور فیبروری میں انہوں نے اسلام آباد میں یہ حملہ کیا۔ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا یہ انہی طالبان میں سے کوئی اسپلنٹر گروپ ہے یا یہ کوئی تنظیم ہے جن کو کوئی غیر ملکی فنڈنگ یا اشارے یا حکم ملتے ہیں، اور اسی طرح انصار المجاہدین کا جو نام ہے یہ بھی پہلے نہیں سنا اور نئے طریقے سے آیا ہے۔ تو کافی ساری غیر ملکی قوتیں جو پاکستان مخالف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ دہشت گردی جو ہے قائم رہے، اور جو حکومت جو تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے جو کہ پرامن طریقے سے جاری ہے، یہ کسی طریقے سے یہ ڈسٹرپ۔ اچھا، یہ بھی اطلاعات ہے کہ یہ جو انتہا پسند گروپ ہیں یا کچھ جو اسپلنٹر گروپ ہیں عسکریت پسندوں کے، جنگجوؤں کے، اس میں بھارتی اور افغان انٹیلیجنس کے ایجنٹ جو ہیں وہ سرایت کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ براہ راست افغان اور بھارتی انٹیلیجنس ملوث ہو اس قسم کے واقعات میں جو کہ پاکستان میں اب ہو رہے ہیں، جو کہ جیسے کہ آج کا واقعہ ہوا انتہائی نازک موڑ پر ہوا ہے۔ کیا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں ہمارے حکومت کے پاس؟ دراصل اس کے اندر جو ہے جو عام دھماکے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کنستر میں بم رکھنا، کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایسے دھماکہ کرنا،
یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور انڈین ایجنٹس یا وہ کسی کو پیسے دیتے ہیں افغانستان میں، یہ ایک طریقہ رہا ہے اور یہ پرانا طریقہ ہے۔ یہ زیادہ تر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ جب اس میں آتا ہے خودکش حملہ تو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ خودکش جو ٹیکنالوجی ہے وہ فی الحال ٹی ٹی پی کے ساتھ پاس ہے، اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز یہ تحریک طالبان کے پیچھے بھی ہے۔ لطیف اللہ کا مثال میں نے آپ کو دیا، اور ان کے اور بھی لوگ جو ہے جو افغان انٹیلیجنس ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے پیچھے ہیں، اور افغان انٹیلیجنس کے پاس چونکہ اپنا پیسہ اتنا نہیں ہے اور شاید امریکن ان کو اس کے لیے پیسے نہ دیں، تو ان کو جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اور وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، اور اس طریقے سے وہ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ بہت نازک وقت ہے پاکستان میں، عین اس وقت جس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہو رہی تھی، اور پرامن ماحول میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی آج ہی ابتدا ہوئی تھی طالبان مذاکراتی کمیٹی کی شمالی وزیرستان میں، اور اس وقت جس وقت پاکستان میں معاشی ایک امن اور بہتری نظر آ رہی تھی، روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوئی تھی، معیشت کے دوسرے اچھے اشارے سامنے آ رہے تھے، اسی وقت آج دو بہت بڑے یہ حملے کیے گئے ہیں، اور اگر اس کا تعلق پاکستان دشمن قوتوں سے ہے یا پاکستان دشمن بین الاقوامی قوتوں سے ہو تو اس کے بارے میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ کچھ اسی قسم کا اشارہ دیتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پر آج پہنچ گئے وزیر اعظم جناب نواز شریف۔ کراچی کی امن و امان کی صورتحال آج ایک بار پھر خراب نظر آئی تھی، اور جناب نواز شریف یہاں پہنچے، ایک بہت اہم اجلاس کی صدارت بھی کی، اہم فیصلے کیے، نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ اسی دوران ڈائریکٹر جنرل رینجرز نے کہا کہ لیاری میں ہونے والے واقعات میں حکمراں جماعت کے کچھ ایلیمنٹس انوالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔